میں کمپنی کی طرف سے حج آیا ہوں، میرے والد حج پہ نہیں آئے، آپ پہلے اپنا حج کر چکے ہیں تو والد کو ثواب دے، ورنہ پہلے اپنا کریں۔ پہلے اپنا حج کر چکا ہے، اب والد کی طرف سے حج بدل کرنا ہے، بالکل کر لیں، عمرہ بھی چاہیں تو کر لیں ان کے لیے، اپنے لیے بھی۔ جس بینک میں ہم نے حج کی درخواستیں جمع کی ہیں، انہوں نے ہمیں بیگ دیے ہیں، ان بیگ پر بینک کا انشاءاللہ نام بھی لکھا ہوا ہوگا، اور خالص سود کے پیسے سے انہوں نے خریدا ہوگا، وہ بالکل استعمال نہ کریں، نہ ان کے بیگ، نہ ان کی چھتریاں، نہ ان کی بالٹیاں، نہ پانی پینے کے برتن، چونکہ وہ حرام کے پیسے سے خریدے گئے ہیں، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ہم نے خدام مکہ کو حج بدل کے پیسے دیے ہیں، ان کو حج والے دن چھٹی ملے گی، یہ تم جانو وہ جانے، مجھے کیا پتا۔ حج بھی آیا ہوں، میری ساس سسر بھی ساتھ آئے ہیں، ہوٹل سے نکلتے ہی نہیں ہیں، نماز میں ہوٹل کی مسجد میں پڑھتے ہیں، اور میری بیوی سے وہ علیحدہ نہیں ہوتے، میں اپنی بیوی کو کیسے ملوں، مجھے رات لے جانا، میں منت کروں گا۔ اللہ کے بندے تم جانے، تمہارے کام جانے۔ ہم کہتے ہو ساس سسر علیحدہ ہی نہیں ہوتے، ساس سسر کو شاپنگ واپنگ کراؤ، علیحدہ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ مدینے میں حیض آ گیا، حیض کی حالت میں تھی، عمرے کی نیت نہیں کی، ہوٹل پہ آ گئی، نہا دھو کے مسجد عائشہ سے عمرے کیا، دم پڑ گئی، وہیں سے اسی حالت میں نیت کر لیتی، آ کے بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ حیض میں عمرہ کرنے نیت کرنا تو بننا نہیں ہے۔ جوانی میں نمازیں قضا ہوئیں، توبہ بھی کرو اور ہر نماز کے بعد پڑھتے بھی رہو۔ میرے پاس ایک آدمی آیا ہے، تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو۔ وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے، اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے۔ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، طلاق؟ میں نے کہا طلاق نہ دو، تم بیوی کو لے آؤ۔ وہ بیچارہ گیا، بیوی کو لے آیا۔ میں نے اسے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا ورنا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو۔ 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی، اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو، کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے۔ تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا، ہم کیا کریں۔